قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ بنو بکر بن وائل کو دعوت دین۔ قندہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکر بن وائل کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا تم لوگوں کا تعلق کن سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا بکر بن وائل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بکر بن وائل کی کس شاخ سے؟ انہوں نے کہا بنو قیس بن وائل وسلم نے اس موقع کو غنیمت تمہاری تعداد سے بڑی ہیں۔ انہوں نے کہا ابن نمنا کہا ہے کہ لوگ جب آپ نے پوچھا تمہاری دفاعی قوت کیسی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دفاعی قوت نہیں ہے، ہم فارس کے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے، محفوظ نہیں رہتے، آپ ان کے سامنے اپنے منصبی حیثیت واضح فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تمہیں پیش فرماتے باقی رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں کسی نامی گرامی ان کی عورتوں سے نکاح کرو اور ان کے بیٹوں کو غلام بناؤ، اس کے پاس تشریف تم اللہ کے لیے اسے اللہ کی طرف بلاتے اور جو کچھ آپ کے پاس تھا اس کے سامنے پیش فرماتے۔ اللہ پاک حج کے موسم میں دعوت دینے کا یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے چوتھے سال ہی سے شروع فرما دیا تھا۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل عرب کو اپنی دعوت قبول کرنے کی میں اللہ کا رسول ہوں اور اپنی حفاظت کے سلسلے میں فرماتے تھے میں تم میں سے کسی کو بھی کسی ابو لہب کے پیچھے لگا رہتا تھا جو اسے کہتا تھا پسند کرے جس کی طرف میں اسے دعوت دیتا ہوں، ابو لہب ان لوگوں کو بنو بکر کے پاس اور جو اسے ناپسند کرے میں اسے کیا نہیں کروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا شبہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قتل کا جو ارادہ کیا جا رہا ہے تم اس صورتحال کے اعلیٰ نظر والے حفاظت کرو، یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار کے پیغامات کو وہ بات بتا دے جس کی طرف آپ صلی اللہ میرے اور میرے وسلم نے انہیں دعوت دی تھی۔ انہوں نے کہا وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا خبردار قبائل اور افراد ان کی بات پر نہ جانا، وہ دیوانے ہیں، بہتی بہتی باتیں کرتے ہیں۔ بنو قندہ سن کر وہ بولے یہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیبان بن سلبہ سے ملاقات اور آپ کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق اور علی رضی اللہ عنہ کے بعد بنو شیبان بن سلبہ کے پاس تشریف لائے۔ ان میں مفروق بن عمر، عانی بن قبیصہ، مسمع بن حارثہ اور نعمان بن شریک موجود تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تمہیں اللہ کے رسول کی آمد کی خبر پہنچ چکی ہے، یہ وہی ہیں؟ مفروق نے کہا ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور بولا اے قریشی آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اپنے کپڑے سے آپ پر سایہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ گواہی دینے کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ تم مجھے پناہ دو، میری حفاظت کرو اور میری مدد کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جس چیز کا حکم دیا ہے میں اس کی طرف سے اسے پہنچانے کا فرض ادا کرتا ہوں۔ بلا شبہ قریش نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ایک دوسرے سے تعاون کیا، اس کے رسول کو جھٹلایا اور باطل کے ذریعے حق سے بے نیاز ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز لائق حمد و ثنا ہے۔ مفروق نے پوچھا اے قریشی کیا آپ کسی اور چیز کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں؟ نماز قائم کرو۔ اور اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اجلہ آپ کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر نازل کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر اولاد پال ہستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو سوائے اس کے
جس کا قتل برحق ہو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، اور تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا دو۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، گرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتے دار کا ہو، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، لہذا تم اس کی پیروی کرو، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ سن کر مفروق نے جواب پوچھا، اے قریشی، آپ اپنے کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ اہل زمین کا کلام نہیں، اگر ان کا کلام ہوتا تو ہم اسے پہچان لیتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ مفروق یہ سن کر بول اٹھا، اے قریشی، اللہ کی قسم آپ نے اخلاق کی بلندی اور اعمال کی خوبیوں کی طرف دعوت دی ہے، یقیناً وہ قوم حق سے ہٹ گئی ہے جس نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے خلاف ایک دوسرے سے تعاون کیا۔ اس موقع پر مفروق نے چاہا کہ حانی بن قبیصہ بھی ان کے ساتھ بات چیت میں شریک ہو جائے، لہٰذا اس نے کہا، یہ حانی بن قبیصہ ہیں، ہمارے بزرگ اور ہم مذہب ہیں۔ حانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے قریشی، میں نے آپ کی بات سنی ہے اور آپ کے قول کی تصدیق کی ہے، میرا خیال ہے کہ ہمارا اسی مجلس میں جس میں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اپنے مذہب کو چھوڑ دینا اور آپ کے دین میں آپ کے پیروی کر لینا ایسا عمل ہوگا جس کی ابتدا اور انتہا کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ اگر ہم آپ کے دین کے بارے میں غور و فکر نہ کریں اور جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس انجام کو نہ دیکھیں تو یہ رائے کی غلطی، عقل کی جلد بازی اور انجام کار میں نظر کی کوتاہی ہوگی۔ ٹھوکر جلد بازی ہی سے لگتی ہے۔ ہمارے پیچھے ایک قوم ہے، ہم پسند نہیں کرتے کہ ان کے خلاف کوئی معاہدہ کر لیں، آپ لوٹ جائیں، ہم بھی واپس چلتے ہیں، پھر ہم معاملے کو دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھیں۔ مسنا بن حارثہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکالمہ۔ حانی بن قبیصہ نے چاہا کہ مسنا بن حارثہ بھی ان کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو جائے، لہذا اس نے کہا، یہ مسنا ہے، ہمارے بزرگ اور کمانڈر ہیں۔ مسنا نے کہا، اے قریشی، میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے، آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی ہے، آپ کی بات نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ میرا جواب وہی ہے جو حانی بن قبیصہ کا ہے۔ ہم دو پانیوں کے درمیان مقیم ہیں، ان میں ایک یمامہ ہے اور دوسرا سماوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسنا سے دریافت فرمایا، یہ دو پانی کیا ہیں؟ مسنا نے جواب دیا، ان میں سے ایک بحرین کا ساحل اور عرب کی سرزمین ہے، اور دوسرا فارس عراق کی سرزمین اور کسرا کے درمیان ہے۔ ہم ایک عہد پر وہاں مقیم ہوئے ہیں، یہ عہد ہم سے کسرا نے لیا تھا کہ ہم کوئی نئی چیز ایجاد نہ کریں، نہ کسی نئی چیز ایجاد کرنے والے کو پناہ دیں۔ یہ دین جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، ممکن ہے کہ بادشاہ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ جو بلاد عرب سے ملی ہوئی سرزمین ہے اس کے رہنے والوں کا گناہ معاف اور عذر مقبول ہوتا ہے، اور جو بلاد فارس سے ملی ہوئی سرزمین ہے اس کے رہنے والوں کا گناہ معاف نہیں ہوتا اور عذر بھی قبول نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہیں کہ ہم آپ کی عرب سے ملی ہوئی سرزمین سے مدد کریں تو ہم ایسا کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے سچ بیان کر دیا ہے تو کوئی برا جواب نہیں دیا۔ اللہ کے دین پر وہی قائم ہو سکتا ہے جو اس کے تمام پہلوؤں سے اس کا احاطہ کرے۔ امام بہقی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر تھوڑی سی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سرزمین، گھروں اور اموال کا وارث، ان کی عورتوں کو تمہاری لونڈیاں بنا دے تو کیا تم اللہ کی تسبیح و تصدیق
کرو گے؟ یہ سن کر نعمان بن شریک بولا، اللہ گواہ ہے یہ غلبہ آپ ہی کے لیے ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے تھے، ابو بکر جہالت کے کچھ اخلاق کس قدر بلند ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی آپس کی لڑائی کو روکتا ہے اور انہی کے ذریعے سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے اور فرمایا، اپنے بھائیوں اہل ربیع کے لیے دعا کرو، آج فارسیوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، پھر تھوڑی ہی دیر بعد اپنے صحابہ کی طرف دوبارہ تشریف لائے اور ان سے فرمایا، کثرت سے اللہ کی تعریف کرو، آج ربیع کے بیٹے ایرانیوں پر غالب آ گئے، انہوں نے ان کے بادشاہوں کو قتل کر دیا اور ان کے لشکر کو جڑ سے اکھاڑ دیا، ان کی یہ مدد میری وجہ سے کی گئی ہے۔ یہ لڑائی ذی قعدہ کے پہلو میں قراقرم کے مقام پر ہوئی تھی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ روایت ایک دوسرے طریقے سے بھی وارد ہوئی ہے، اور اس میں ہے کہ جب وہ اور ایرانی برسر پیکار ہوئے، قراقر فرات کے قریب ایک جگہ پر ان کا آمنا سامنا ہوا، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں گرامی کو اپنا شعار بنایا، اس کی وجہ سے ایرانیوں کے خلاف ان کی مدد کی گئی، اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے